کراچی کے ایک پرانے محلے میں ایک مکان برسوں سے خالی پڑا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر اس کے قریب سے گزرتے تو نظریں جھکا لیتے۔ کچھ کہتے کہ وہاں رات کو روشنی ٹمٹماتی ہے، کچھ کہتے کہ دیوار کے اندر سے کسی کے رونے اور دستک دینے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ ہنسی میں آڑا دیتے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، بھوت کہاں ہوتے ہیں۔ ایک دن جاوید نام کا ایک شخص وہاں کرائے پر آ گیا۔ مکان بہت سستا ملا تھا اور وہ ایسے وہموں پر یقین بھی نہیں کرتا تھا۔ محلے والے اسے سمجھاتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب تم لوگوں کی سوچ ہے، حقیقت نہیں۔ میں آرام سے رہوں گا یہاں۔ پہلی رات سب کچھ عام تھا۔ مکان بوسیدہ ضرور تھا، لیکن جاوید نے اسے سجا لیا۔ کھانے کے بعد وہ لیٹ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک اسے لگا جیسے دیوار کے اندر سے ہلکی سی دستک آئی ہو۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے اور آنکھیں بند کر لے۔ دوسری رات دستک ذرا واضح تھی۔ جاوید اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچا پڑوس میں کوئی کھیل رہا ہوگا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ مکان کے ساتھ تو صرف ایک خالی پلاٹ تھا۔ تیسری رات جاوید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دستک پہلے سے زیادہ زوردار تھی اور ساتھ ہی ایک سرگوشی ابری، ہم یہاں قید ہیں، ہمیں نکالو۔ جاوید کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا اور اس رات اس نے آنکھیں کھلی رکھ کر گزاری۔ اگلی صبح جاوید نے مزدور بلائے اور کہا کہ اس دیوار کو توڑ کر دیکھتے ہیں۔ مزدور حیران ہوئے، لیکن معاوضے کے لالچ میں تیار ہو گئے۔ جیسے ہی اینٹیں گریں، اندر ایک خفیہ کمرہ نکلا، بند اور تاریک۔ اس کمرے میں فرش پر ایک پرانا ڈبہ رکھا تھا۔ دیواروں پر ناخنوں سے کھرچی ہوئی لکیریں تھیں، جیسے کوئی برسوں تک اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ جاوید نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک پرانا تعویذ اور خون میں بھیگا کپڑا نکلا۔ اچانک کمرے کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا چلی اور سب چراغ بجھ گئے۔ جاوید کے کانوں کے قریب سرگوشی سنائی دی، ہم یہاں دفن ہیں، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ دیوار پر ایک سیاہ سایہ ابھرا، پہلے دھندلا، پھر آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈھلنے لگا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ جاوید پیچھے ہٹا، لیکن سایہ اس کے قریب آتا گیا، اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ جاوید نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری۔ اگلی صبح مزدور جب واپس آئے تو مکان سنسان تھا، اندر کوئی نہ تھا۔ جاوید کا سامان وہیں موجود تھا، لیکن وہ خود غائب تھا۔ محلے والوں نے کہا کہ جاوید بھی اسی دیوار کے پیچھے قید ہو گیا جیسے پہلے لوگ۔ آج بھی اس مکان کے قریب جانے والے لوگ رات کو ہلکی ہلکی دستک اور سرگوشیاں سنتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کتنے لوگ دفن ہیں۔